کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے لیے خصوصی کمیٹی بھی متحرک ہو گئی ہے اور ایک باقاعدہ طور پہ لاہ عمل تشکیل دیا گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں شیری رحمان، وہ یہ کہتی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں واضح حمایت حاصل ہے اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کل ہم واضح برتری ثابت کر دیں گے۔ عوام اور کارکنان کل ضیاء امیدوار کے چیئرمین سینٹ بننے کا جشن منائیں گے۔ اب سینٹ کی 30 نشستوں پر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن گئی، جس کے سینیٹرز کی تعداد ہے 24، پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد 19، جبکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کی تعداد بھی 19 ہے۔ اب ایسے میں تحریک انصاف نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کو غیر آئینی بھی قرار دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہاؤس نامکمل ہے۔ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کے انتخاب کے بغیر چیئرمین سینٹ کا انتخاب آئین کے خلاف ہے۔ چیئرمین سینٹ کی غیر موجودگی میں سینٹ غیر فعال ہے۔ بالکل، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکرٹری سینٹ نے دباؤ میں آ کر از خود آئین کی تشریح کر دی۔ تو آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب۔ کنور دلشاد صاحب، بتائیے گا، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کل جو ہونے جا رہا ہے انتخاب چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، آئین میں کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ کے پی میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکے، الیکٹورل کالج وہاں سے مکمل نہیں تھا، تو پھر کیسے یہ دونوں انتخاب ہو سکتے ہیں؟ آپ ذرا بتائیے گا اس کی ڈیٹیل۔ اس میں سب سے بڑی جو ہے آئینی جو پروویژن ہے، آئین کا آرٹیکل 60 جو ہے وہ بڑا واضح طور پر ہے۔ اس میں کہا ہے کہ ابھی ہاؤس کو مکمل ہونا چاہیے، ہاؤس شوڈ بی مے بی کانسٹیٹیوٹیڈ، یعنی مکمل ہونا چاہیے، یہ لفظ ہے اس کے آئین کے آرٹیکل 60 کے۔ لیکن بہرحال اب چونکہ اس میں دو رائے پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلی تو رائے یہ ہے کہ ان پرنسپل اگر دیکھا جائے تو ہاؤس مکمل ہے۔ وہ اس لیے کہ خیبر پختونخوا کے 12 سینیٹر جو ہیں، جو 2021 میں جو باقاعدہ الیکٹ ہوئے تھے 6 سال کے لیے، اب ان کو 3 سال ان کے لیے میعاد برقرار ہے۔ ان کے 12 جو سینیٹر جو ہے خیبر پختونخوا کے اس وقت اپنے سینٹ میں نمائندگی کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی۔ اب ان کی 11 جو ہیں نشستیں وہ خالی ہیں، کہ ہر صوبے کی 23 نشستیں ہوتی ہیں، تو 23 میں سے 11 نشستیں جو ہیں اس کا ابھی انتخاب نہیں ہو سکا، کیونکہ اپنے اسپیکر کا الیکشن کمیشن کے درمیان میں وہ چل رہی تھی، آئینی اور قانونی پروویژن کے حساب سے بحث چل رہی تھی، جس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے اس الیکشن کو، سینٹ کے الیکشن کو مؤخر کر دیا۔ تو اب لیکن جہاں تک اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کو اگر ہم دیکھیں آئین اور قانون کی روشنی میں، تو ہاؤس مکمل ہے۔ ہاؤس جو ہے خیبر پختونخوا کے 12 نمائندے موجود ہیں، اس لحاظ سے یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہو سکتا ہے آئین کے مطابق۔ لیکن اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جو شیڈول جاری کرے گا وہ اس میں جو رول اور بزنس ہیں، جو سینٹ کے رولز ہیں، سینٹ کے رولز اینڈ پروسیجرز ہیں، اس میں یہ اختیارات سیکرٹری جو ہے وہ شیڈول جاری کر سکتا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے 2021 میں جب الیکشن ہو رہا تھا چیئرمین کا، آپ کو یاد ہوگا صادق سجرانی صاحب کا اور یوسف رضا گیلانی کا، تو اس کا جو شیڈول جاری کیا تھا وہ سیکرٹری سینٹ نے جاری کیا تھا، اور اس کے پریزائڈنگ آفیسر تھے سید ظفر علی شاہ، کیونکہ چیئرمین کا انتخاب تھا اور صادق سجرانی تو صدارت بھی کر سکتے تھے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے حکومت پاکستان نے پرائم منسٹر کے ایڈوائس پر پریزیڈنٹ نے اسحاق ڈار صاحب کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو کل جو حلف لیا جائے گا وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ہوگا اور الیکشن بھی وہ بھی ہوگا۔ صحیح، ایک چیز اور کہ اب یہ آئین کے مطابق چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب سینٹ کی اندرونی کارروائی ہے، تو کیا پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی چیلنج ہو سکتی ہے عدالت میں؟ یہ ہمارا جو آرٹیکل 166 ہے اس میں لکھا ہے جب یہ اس میں جو ہے کسی عدالت میں وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اپیل تو کی جا سکتی ہے۔ اپیل کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، تو وہ 199 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی کے جو پیپر 7 جو ریجیکٹ کیے تھے تو سید ظفر علی شاہ نے، تو اس پر بھی اپیل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل خارج کر دی تھی۔ تو لیکن بہرحال اپیل ہو سکتی ہے، اگر قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی جو کارروائی ہو تو اس پر اپیل کرنے کے تو ہر لمحے ہر شہری کو حق حاصل ہے، اپیل ہو سکتی ہے، پٹیشن داخل ہو سکتی ہے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ جو سینٹ کا ہاؤس ہے وہ کمپلیٹ ہے، لیکن ظاہر ہے جو سینیٹر ریٹائر ہوتے ہیں ان کی جگہ نئے سینیٹر جو ہے وہ ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ معاملہ ہم نے کے پی میں ہوتے نہیں دیکھا، اس کی ایک ڈیفرنٹ ریزن ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس کمپلیٹ ہے، کیونکہ ہاؤس تو اسی صورت میں مانا جائے گا کہ جب جو ریٹائر ہوئے ان کی جگہ پر نئے سینیٹر آ جائیں. یہ ابہام ہے، آپ درست فرما رہی ہیں، اس میں ابہام ہے. ہمارے آئین میں ہر آرٹیکل میں کوئی نہ کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے. ہمارا آئین کلیئر نہیں ہے. اس میں تو کلیئر ہے نا کہ ہاؤس کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس پہ تو کلیئر ہے نا اس میں تکلیف میں ہاؤس لکھا ہوا ہے کہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ نمائندگی موجود ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ داخل کرا دی ہے. لیکن ایک مجھے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ جب حامد خان نے جو الیکشن کمیشن میں ریٹ دخل کرائے تو میں نے حامد خان کو پیغام بھیجا کہ الیکشن کمیشن کا تو اس الیکشن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، خواہ چیئرمین سینٹ ہو یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، اس میں تو الیکشن کمیشن کا تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ تو ان کے اپنے رول کے تحت وہ شیڈول جاری کرتے ہیں. تو لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ داخل کر دی ہے اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرے گی، لیکن اس میں آئین میں ابہام ہے. آپ درست فرما رہی ہیں. چل میں نے یہ نہیں کہا ابہام ہے، میں آپ سے کلیئرٹی پوچھ رہی تھی. تھینک یو سو مچ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور آئین تو یہ کہتا ہے جی ہاؤس کمپلیٹ ہونا چاہیے. ہاؤس جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ کے پی میں الیکشن نہیں ہو سکے. تو لیٹس سی اب کیا یہ معاملہ پھر سے ایک اور معاملہ عدالت جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے. آلریڈی ایک پٹیشن تو ہے اس ایشو کو. اچھا، کراچی والے کبھی بھی ان کو پکنک کرنی ہوتی ہے تو وہ ہاکس وے وغیرہ تو جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وہ اور ٹرائی مارتے ہیں، گڈانی چلے جاتے ہیں. عید سے پہلے آپ کو پکنک کی باتیں یاد آ رہی ہیں، چھٹیوں سے پہلے عید سے پہلے ہی ہونی چاہیے نا. تو ہم ذرا موڈ بھی چینج کر لیتے ہیں. ہم نے اتنی زیادہ سیریس باتیں کی ہیں تو لیکن میرا مقصد یہاں پہ پکنک کا بالکل بھی نہیں تھا. میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ